جی تو ناظرین، کبھی میں کبھی تم ڈرامہ میں اب تک ہم نے دیکھا کہ شرجینا مصطفیٰ کو بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، جس کے بعد مصطفیٰ کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ یہاں پہ پر شرجینا کی امی اس کے ابو کو بھی اس بارے میں بتا دیتی ہیں۔ شرجینا جب مصطفیٰ سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ خوش نہیں ہے، یہ سب سننے کے بعد جس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ خوش ضرور ہے لیکن وہ پریشان بھی ہے۔ جس طرح کے ان کے حالات ہیں، وہ ایسے میں ایک بچے کی ذمہ داری کس طرح لے پائیں گے، جس کے بعد شرجینا اسے کہتی ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مصطفیٰ بھی ایک کمپنی میں جاب کر لیتا ہے۔ مصطفیٰ جیسے ہی گھر آتا ہے جاب سے تو وہ کھانا وغیرہ دیکھتا ہے، تو پھر شرجینا اس کو بتاتی ہے کہ کھانا اس کی امی نے بنا کر بھیجا، جس کے بعد مصطفیٰ وہاں سے ناراض ہو کر اٹھ کر چلا جاتا ہے اور وہ کھانا کھانے سے منع کر دیتا ہے۔ پھر یہاں عدیل کے آفس میں ایک اور لڑکی آتی ہے جو کہ نیو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ عدیل اس سے نام پوچھتا ہے تو وہ اپنا نام معروف بتاتی ہے اور ساتھ ہی بتاتی ہے کہ اس کی پہلی جاب ہے۔ شرجینا یہاں پہ مصطفیٰ سے ناراض ہو جاتی ہے۔ مصطفیٰ اسے منانے کے لیے آتا ہے تو شرجینا اسے کہتی ہے کہ وہ کیوں اتنا کڑوا ہو چکا ہے، وہ ہر چیز کو صرف پیسے سے کیوں تولتا ہے، جس کے بعد مصطفیٰ کہتا ہے کہ میں اسی طرح سمجھتا ہوں کہ پیسے کے ساتھ ہی اسی انسان کی عزت ہے، بغیر پیسے کے کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ شرجینا اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے بس ٹھیک ہے، چھوڑ دو اس بات کو۔ عدیل کے آفس کا ایک بندہ ایمان رخ سے بات کر رہا ہوتا ہے اور وہ اسے بات کر کے بتاتا ہے کہ تمہیں جس کام کے لیے ہائر کیا گیا تم وہ کام کرو اور عدیل پر نظر رکھو۔ مصطفیٰ کو ایک آدمی کانٹیکٹ کرتا ہے اور کانٹیکٹ کر کے وہ اسے گیم کے متعلق پوچھتا ہے۔ مصطفیٰ سمجھتا ہے کہ یہ بھی جوزف کی طرح ہی کوئی فراڈ ہے، اس لیے وہ اس سے بات نہیں کرتا۔ پھر مارو عدیل کے بارے میں بتاتی ہے کہ اسے عدیل کی ابھی تک کسی کمزوری کا پتہ نہیں چل سکا، وہ اگر کوئی گڑبڑ کر رہا ہے تو ابھی تک اس کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں آیا۔ پھر وہ آدمی مصطفیٰ کو جو گیم کے لیے کال کر رہا ہوتا ہے کافی دفعہ اسے کال کرتا ہے، جس کے بعد مصطفیٰ اس سے ملنے کی ٹھان لیتا ہے۔ جب وہ اس سے ملتا ہے تو مصطفیٰ کو وہ بتاتا ہے کہ وہ ایک اپنی کمپنی کھولنا چاہتا ہے جہاں پہ وہ مصطفیٰ کو جاب آفر کرنا چاہ رہا ہے۔ مصطفیٰ اس سے 2 لاکھ سیلری مانگتا ہے اور ساتھ ہی 50% شیئر مانگتا ہے اس آفس میں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے واپس آ جاتا ہے اور شرجینا کو بتاتا ہے کہ وہ آدمی میرے سے فراڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں نے ایسی ڈیل رکھی کہ اب وہ کچھ ہی نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی کال کرے گا، اور اتنی دیر میں اس آدمی کی دوبارہ سے کال آ جاتی ہے۔ وہ مصطفیٰ سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی بات تو کر دی لیکن تم نے میرا جواب نہیں سنا اور تم ایسے ہی چلے گئے۔ پھر وہ مصطفیٰ کو بتاتا ہے کہ تمہاری ساری ڈیل مجھے منظور ہے اور تم مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دو تاکہ جو سیلری تم نے مجھ سے مانگی ہے وہ میں تمہیں ایڈوانس میں سینڈ کر دوں۔ عدیل جیسے ہی میٹنگ سے فری ہوتا ہے تو مارک اس کے لیے کافی لے آتی ہے، پھر ساتھ ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ اس نے لنچ بھی نہیں کیا، جس کے بعد عدیل اس کو لنچ پر لے جاتا ہے۔ مصطفیٰ اگلے دن جیسے ہی آفس جاتا ہے تو وہاں پہ وہ آدمی اسے کانٹریکٹ دکھاتا ہے، جس کے بعد مصطفیٰ پہلے تو حیران ہوتا ہے، پھر وہ اسے بتاتا ہے کہ مجھے اپنے کانٹیکٹس کے تھرو پتہ چل گیا تھا کہ جوزف نے تمہارے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس لیے تم مجھے بھی باقیوں جیسا سمجھ رہے تھے لیکن تمہارا بھروسہ جیتنے کے لیے میں نے یہ کانٹریکٹ وغیرہ بنوا دیا ہے۔ تو کیا مصطفیٰ اب بھی اس جاب پر راضی ہوگا یا نہیں، ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں۔ تو دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل کبھی میں کبھی تم، اور مزید اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔